چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں، کڈس مدری چینل کے منفرد پروگرام میں، دلچسپ پروگرام میں، معلوماتی پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوں گے جس میں دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآن پاک کی معلومات فراہم کی جائے گی۔ جو قرآن کریم میں میسیجز ہیں ہمارے لیے، وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائے جائیں گے۔ صورتوں کے نام آپ کو یاد کروائے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ہر ایپیسوڈ میں کچھ صورتوں کے ہم نام یاد کرتے ہیں۔ شان محمد، ہم قرآن پاک میں جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں شان بیان کی گئی ہے، وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ اور بھی ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں۔ آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سنایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غلام الیاس مدنی بھائی، انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے ایک واقعہ بھی سنیں گے اور بہت کچھ انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کے حوالے سے ہم سید صاحب سے معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں دیکھیں جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو بچے یہاں موجود ہیں پیارے پیارے، سب نے کچھ نہ کچھ ٹائم رکھا ہوتا ہے نا دن میں کہ بھئی یہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے، یہ اسکول ٹائم ہے، یہ اسکول ٹائم ہے، یہ ٹیوشن ٹائم ہے، اور یہ کھیلنے کا ٹائم ہے۔ بچے تو یہی کرتے ہیں، ہے نا بھائی، یہ تو بس اب اسکول پڑھ لیا ہم نے، ٹیوشن پڑھ لیا، اب ہمارا جو ہے یہ کھیلنے کا ٹائم ہے۔ تو اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، جو آپ کی ڈیلی کی سلاٹس ہیں یا ویکلی آپ کی سلاٹس ہیں، اس میں سے جو ہمارا یہ پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس کی بھی آپ ایک سلاٹ رکھے ہیں تاکہ آپ بتا سکیں کہ بھئی میرے پاس کھانے کا ٹائم، میرے پاس تو قرآن ٹائم بھی ہے۔ اپنے جو بھی آپ کا شیڈیول ہے اس میں سے آپ ایک ٹائم اس کا بھی رکھیں۔ کس چیز کا ٹائم رکھنا پیارے بچوں؟ قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم رکھنا ہے، اور اس میں کیا کیا سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، یہ آپ نے بھی ماشاء اللہ عز و جل نہال بھائی سے سنا۔ قرآن کے بارے میں بہت ساری معلومات ملنے والی ہے آج انشاءاللہ الکریم۔ عز و جل۔ پیارے بچوں، آئیے آپ کو ایک پیاری سی حدیث پاک سناتے ہیں درود پاک کی فضیلت پر۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 بار شوق و محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن اور رات میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اور فضیلت کتنی پیاری ہے کہ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو ہمیں بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے خوبصورت سے پیارے سے سیگمنٹ سے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ جو ہم آیت جس کی تلاوت سنتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہم سنا کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 152ویں آیت ہم نے آج سنی ہے۔ آئیے اس کا آسان ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا،
اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت سنی ہم نے، اس کا ترجمہ بھی سنا، اور اس آیت سے سید صاحب بہت پیارا درس بھی ملا کہ ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کریم کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل نہال بھائی، جیسے آپ نے کہا واقعی اس میں بہت ہی پیارا ہمیں ایک سبق ملتا ہے جو ہم نے ابھی تلاوت سنی، کہ یہ چیزیں نا بچوں میں بھی اور بڑوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، بعض دفعہ وہ اسے بھول کر اس چیز کی طلب کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اب بچوں میں ہی دیکھ لیں، بعض دفعہ جو بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ انہیں چھوڑ کر اللہ پاک نے جو ہاتھ کی نعمت دی ہے، لکھنے کی نعمت دی ہے، دیکھنے کی دی ہے، سننے کی دی ہے، اور جو اس کے پاس اپنا سامان ہے اسے چھوڑ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، ارے اس بچے کے پاس فلاں برانڈ کا اسکول بیگ ہے، ارے اس کے شوز، ارے اس نے تو وہ برانڈ کے پہنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کر جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس پر اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں، اگر ہمیں وہ کچھ چیز گفٹ بھی کرتے ہیں یا ہمارا کوئی کام کر کے دیتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بندوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت سیگمنٹ تھا اور اس میں ہم نے ترجمہ بھی سنا، بہت پیارا ہمیں سبق بھی اس سیگمنٹ سے ملا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ بھی بہت پیارا سیگمنٹ ہے، معلوماتی سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفریقہ مت ڈالو۔ پیارے بچے نے ابھی جو قرآن پاک کی تلاوت کی آیت پڑھی، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا میسیج ملتا ہے؟ جو مسلمان ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتحاد سے رہیں، آپس میں مل کر رہیں، اور ایسے کام نہ کریں، ایسے انداز نہ اپنائیں کہ مسلمان کا دشمن ہو جائے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسی عادات، ایسے کام کرتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو متحد رہنے کے حوالے سے، آپس میں مل جل کر رہنے کے حوالے سے ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں کہ دل میں پھر وہ شیطان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وسوسے ڈال دیتا ہے، اور پھر ہم دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے آپس میں مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کا جو ہمیں درس مل رہا ہے اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ ایسے تمام کاموں سے بچنا ہے جس میں ہمارا اتحاد ختم نہ ہو جائے۔ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپس میں اتحاد ختم نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ سیدھا راستہ، قرآن پاک۔ تو اگر ہم مسلمان آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، متحد رہنا چاہتے ہیں، ان کی آپس میں اختلافات نہ ہو، تو اس کے لیے پیارے بچوں آپ کو، ہمیں، ہم سب کو، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو جو ایک رسی ہے، مضبوط رسی ہے قرآن پاک، اس کو تھامنا ہوگا۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں ہے، إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نہال بھائی، بہت ہی پیارا میسیج ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ پیارے بچوں، غیر مسلم، نان مسلم، کون؟ نان مسلم، غیر مسلم،
ان کی جو ایک نارمل حالت ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ ایک غیر مسلم نارمل اس کی کنڈیشن بیان کی گئی ہے, حالت بیان کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کو غم لگتا ہے, ارے ان کو خوشی کیوں پہنچی, ان کو غم لگتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. اور جب مسلمانوں کو کوئی غم پہنچتا ہے, ایک نارمل غیر مسلم جو ہے, نان مسلم ہے, وہ خوش ہوتا ہے, ارے اس کو تکلیف پہنچی ہے, مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے, تو وہ نان مسلم جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. کس طرح آپ اس کو یوں غور کریں پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی اور پیارے بچوں آپ سب بھی غور سے سنیے گا. ہوتا کیا ہے, بعض دفعہ جب ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے نا, دشمنی کرنی نہیں چاہیے, دشمنی بھی اللہ عز و جل کے لیے ہو, دوستی بھی اللہ عز و جل کے لیے ہو. دوبارہ آپ سب ریپیٹ کریں میرے ساتھ, دوستی کس کے لیے ہو, اللہ عز و جل کے لیے, اللہ عز و جل کے لیے, اور دشمنی بھی ہو تو کس وجہ سے ہو, اللہ عز و جل کے لیے. تو ہمیں کسی مسلمان سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے, کسی کے بارے میں بغض کینہ حسد اب اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات کروں گا, بعض دفعہ اسے پیارے بچوں ہوتا ہے, بچوں میں عادت ہوتی ہے, اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سب بھی غور کیجئے گا, اللہ نہ کرے یہ عادت ہم سب میں ہو, کسی کے اندر پائی جائے, کہ جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یعنی دوستی ختم, بچوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, بھائی میں آپ سے کٹی اور چلو میں بالکل فرینڈ شپ ہے نا, بچوں ایسا ہوتا ہے نا, علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اب اگر اس کو کوئی مارتا ہے وہ خوشی ہوتی ہے, اوہو اس کی پٹائی لگ رہی ہے نا. اب کلاس میں وہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا, اس کو کوئی سزا ملی ہے, پنشمنٹ ملی ہے کلاس روم میں, خوشی ہوتی ہے, اچھا بچوں اچھا ہوا تیرے ساتھ, انہیں ہوتا نا ایسا ہے, تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, انہیں مجھ سے دوستی ختم کی نا, ہاں مجھے سائیکل نہیں دی تھی چلانے کے لیے, ہاں مجھے چاکلیٹ نہیں دی تھی, ایسا ہی ہونا چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم سب بھی غور کریں کہ بعض دفعہ معاملات ہوتے ہیں, زندگی کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن بعض دفعہ جس سے دوریاں ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ اس کو اپنا دشمن تصور کر رہے ہوتے ہیں, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے, اوہو اچھا ہوا, اس کو اتنا مالی نقصان ہو گیا, اچھا ہوا, ہم فیل کرتے ہیں نا یوں چیزیں. اچھا اب جب کوئی ہمارا دوست ہوتا ہے, اس کو جب تکلیف پہنچے, ہمارے دوست کو جو ہمارا بالکل قریبی ہے, ہمارا قریبی رشتہ دار ہے, کیسی تکلیف ہوتی ہے, یار نہیں میرے دوست کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یار میرے کزن کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم ان فیلنگز کو رکھیں تو ہمارے ساتھ ہماری خوشی میں خوش وہ ہوتا ہے جو ہمارا دوست ہوتا ہے. کون ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ نے اچھے مارکس لے کر, اچھے نمبر لے کر آپ نے پوزیشن حاصل کی تو خوش کون ہوگا, دوست خوش ہوگا. اچھا کس کو برا لگے گا, دشمن کو برا لگے گا. یہ نان مسلم جو ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں, آہا ان کو تکلیف پہنچی ہے. اور جب مسلمانوں کو جب کوئی خوشی ملتی تھی ان کو رنج ہوتا تھا, اوہ اس کو کیوں خوشی مل گئی. تو ایک جو میں نے فیلنگز آپ سب کے ساتھ شیئر کی, بتایا, تو ہماری خوشی میں خوش کون ہوتا ہے, دوست. اور ہماری خوشی میں غم کس کو پہنچتا ہے, دشمن کو. تو اب یہ فیلنگز کس کے ساتھ ہیں, نان مسلم کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ. جب مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور جب مسلمان کو راحت پہنچتی ہے, کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, غیر مسلم ہمارے دوست نہیں ہے, اور ہمیں ان سے دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے, ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. غیر مسلم سے محبت کرنا, اس سے دوستی کرنا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ چیز ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے. آج کل جو ایک ماحول بنا ہوا ہے نہال بھائی, بعض دفعہ کچھ اسکولز کے اندر بھی غیر مسلم پائے جاتے ہیں, یا جہاں ہم جا رہے ہوتے ہیں, ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں, جس کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہاں بھی اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہوگا. تو یاد رکھیے گا, دوستی بھی اللہ عز و جل کے لیے ہو, دشمنی بھی اللہ عز و جل کے لیے ہو. اور ہمارے دوست صرف کون ہیں, مسلمان ہیں. مسلمانوں سے دوستی رکھنی چاہیے, اور مسلمانوں سے ہی, عاشقان رسول سے ہی محبت کرنی چاہیے. اور ہمیں دوست صرف کس کو بنانا چاہیے, مسلمان کو. آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مسلمان کو اور عاشقان رسول کو ہی اپنا دوست بنائیں گے انشاءاللہ. کسی مسلمان سے ہم نے دشمنی نہیں رکھنی, کسی مسلمان عاشق رسول سے ہمیں دشمنی نہیں رکھنی, دل میں بھی, دماغ میں کہیں جگہ ہی نہیں دینا اس کو. بس
مسلمانوں سے، عاشقان رسول سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، اچھے اچھے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا ہمیں سبق ملا کہ ہمیں مسلمانوں سے دوستی رکھنی چاہیے، مسلمانوں سے ہی ہمیں محبت رکھنی چاہیے، اپنے ایسے دوست بنانے چاہیے جو مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں، اور کافروں سے دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے، کافر سے محبت بھی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر سے محبت کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں داخل کر دیے جائیں۔ تو ہمیں مسلمانوں سے محبت رکھنی ہے، عاشقان رسول سے محبت رکھنی ہے، مسلمانوں سے ہی دوستی ہمیں۔ میں ایک بات یہاں کہتا ہوں، آج کل کچھ ایسے کارٹون بچے شوق سے دیکھتے ہیں جس میں غیر مسلم اپنا جو ایک پیغام بچوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں جو وہ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں خاکہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ نا اس کو ہیرو مان رہے ہوتے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں محبت کرتے یا نہیں کرتے، لیکن وہ اس کو ہیرو اپنے ذہن میں اس کو بنا لیتے ہیں کارٹون دیکھ دیکھ کر، کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پیارے بچوں اس سے بھی بچنا چاہیے، وہ ایک فرضی چیز ہے، بلکہ ہمیں وہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ غیر مسلموں سے محبت، ان کی چیزیں ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اگر کہیں آپ کے بچے اس چیز میں مبتلا ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جس میں غیر مسلم جو ہیں اپنی چیزیں بچوں کے دماغ میں ڈال رہے ہوں، اپنی محبت ڈال رہے ہوں، اپنا جو ان کا ایک باطل مذہب ہے اس کے بارے میں چیزیں بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہوں، کارٹون کی صورت میں، پویم کی صورت میں، دیگر ایکٹیویٹی کی صورت میں، تو اپنے بچوں کو بچائیے، خدا را اپنے بچوں کو بچائیے، اس چیز سے بچیے۔ یاد رکھیے غیر مسلم، نان مسلم سے محبت اور اس سے دوستی یہ جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ آج آپ سب نیت کر لیں، پیارے بچوں آپ سب بھی نیت کریں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو اتنا پیارا پلیٹ فارم ہے، کڈس مدنی چینل ہے، اس کے اوپر بچوں کے بہترین پروگرام آپ سب کے لیے موجود ہیں۔ خود قرآن ٹائم یہ ایک بہترین پروگرام ہے، یہ اپنے بچوں کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ کڈس لینڈ جو اس میں بچوں کے لیے بہترین کارٹون، اسلامی کارٹون موجود ہیں، وہ اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالیں۔ اس طرح وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ دین اسلام کی محبت بھی بچوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو بچوں نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو کارٹون ہیں غیر مسلموں کے، بد مذہبوں کے، اور جو گناہوں برے اس طرح جس میں میوزک وغیرہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان سب سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، کارٹونز دیکھنے ہیں تو غیر مسلموں کے کارٹونز نہ دیکھیں، بلکہ اپنے مدنی چینل کے کارٹونز دیکھیں۔ جو دعوت اسلامی جو کارٹونز بنا رہی ہے وہ دیکھیں، غلام رسول کارٹون دیکھیں، آپ کنیز فاطمہ کارٹون دیکھیں، انشاءاللہ الکریم اس سے دینی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، دنیاوی بھی انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ان غیر مسلموں کے کارٹونوں سے پھر ہم بچ بھی سکیں گے انشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس سورت میں کتنی بار حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور اس دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والے نبی بھی آپ ہی ہیں۔ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں 25 مرتبہ آپ کا نام مبارک آیا ہے۔ وہ سورتیں کون سی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 5 بار، سورہ آل عمران 2 بار، سورہ مائدہ 1 بار، سورہ اعراف 7 بار، سورہ بنی اسرائیل 2 بار، سورۃ الکہف 1 بار، سورہ مریم 1 بار، سورہ طہ 5 بار، سورہ یاسین 1 بار۔ تو بچوں یہی وہ 9 صورتیں ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں آپ کا نام نہیں آیا ہے۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بہت پیارا معلوماتی پیکیج دکھایا گیا جس میں دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں 25 مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ ماشاءاللہ ان صورتوں کے ہمیں نام بتائے گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ سیگمنٹ بھی معلوماتی سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں ہوا کچھ اس طرح کہ جنتی صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے تو نان مسلمز کے ایک گروپ نے آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ نان مسلمز آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا جب تک میرے پاس تیر ختم نہیں ہو جاتے اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر تم لوگ میرا پیچھا چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتاؤں گا جو مکہ پاک میں ہے۔ مال کی آفر سن کر وہ نان مسلمز اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے مال کا پتہ انہیں بتا دیا اور وہ واپس چلے گئے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ہم نے ابھی ترجمہ سنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی فائدہ مند تجارت ہے، اپنی جان کے بدلے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے دینا بڑا ہی فائدہ مند سودا ہے۔ اور اس طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے حکم پر اپنا مال قربان کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچے اور گٹس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سیگمنٹ بیان نزول میں ہم نے شان نزول سنا اس آیت کا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ بہت دلچسپ سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہیں ایک واقعہ لے کر۔ سب سے پہلے بچوں میں آپ کو کچھ ہنٹس دیتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کا واقعہ کس نبی کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے؟ بتائیں گے؟ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو کون بتائے گا ان کا نام؟ آج ہمارا واقعہ کس نبی علیہ السلام کا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے ان ساتھیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کا جو رب ہے، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نہیں اتار سکتا؟ تو اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ پاک سے ڈرو کہ تم اس سے نشانی مانگ رہے ہو۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی ہم نشانی نہیں مانگ رہے، ہم اس آسمانی جو دسترخوان ہے اس میں سے پیٹ بھر کر کھانا چاہتے ہیں، ہم پیٹ بھر کر کھائیں گے تاکہ ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو۔ اب اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ دعا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا آسمان سے دسترخوان تو اتار دیا جائے گا، لیکن اگر ان لوگوں نے اس کے بعد کفر کیا، جو اس کے بعد کفر کرے گا اسے میں سزا دوں گا۔ پھر پیارے بچوں آسمان سے کچھ فرشتے دسترخوان لے کر آئے، دسترخوان آسمان سے اترا۔ اس دسترخوان میں کیا تھا؟ ایک بہت بڑی تلی ہوئی مچھلی تھی، مچھلی کے سر کے پاس نمک موجود تھا اور دم کے پاس سرکہ موجود تھا، اور اس کے آس پاس سبزیاں تھیں، اور ساتھ میں 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی پر زیتون تھا، دوسری روٹی پر شہد تھا، اور تیسری روٹی پر گھی تھا، اور چوتھی روٹی پر پنیر تھا،
اور 5ਵੀं روٹی پر گوشت کی بوٹیاں تھی۔ اب اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے اس میں سے ایک بندے نے، شمعون نے سوال کیا کہ یہ کھانا دنیاوی ہے یا آخرت سے ہے؟ اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ تو یہ کھانا دنیا کا ہے نہ ہی آخرت کا ہے، بلکہ یہ کھانا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ابھی پیدا کر کے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اب اتنا بڑا دسترخوان پیارے بچوں لگا ہوا ہے جس پہ بہت بڑی مچھلی ہے، سر کے پاس نمک ہے، دم کے پاس سرکہ ہے، سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، پنیر بھی ہے، شہد بھی ہے، بوٹیاں بھی ہیں۔ اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اسے کل کے لیے مت بچانا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کھا رہے تھے۔ اب اللہ پاک کے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نافرمانی کی، اس بات کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کھانا کل کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ رات کو سوئے، جب صبح اٹھے تو ان کو یہ سزا ملی، یہ اس نافرمانی کی ان کو یہ سزا ملی کہ کچھ لوگ خنزیر بن گئے اور کچھ بندر بن گئے۔ اللہ پاک کے نبی نے ان کے لیے دعا کی اور 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا یہ واقعہ ہے یہ قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 تا 115 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، اور اس سورت کا نام جو مائدہ رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے دسترخوان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دسترخوان۔ ہاں، جو اس سورت کا نام رکھا گیا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اس واقعے کو اور پڑھنا چاہتے ہیں، مزید جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ایک سلیکٹڈ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے، اگر آپ یہ مزید یہ مکمل واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، مزید جاننا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن، آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ہارڈ کاپی کے اندر لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں یہ بتائیے کہ اس دسترخوان میں جو فرشتے آسمان سے دسترخوان لائے تھے اس میں کیا کیا تھا؟ مین چیز کیا تھی؟ بڑی چیز کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے درمیان والے۔ مچھلی۔ مچھلی، بڑی مچھلی نا؟ اچھا، اس کے سر کے پاس کیا تھا اور دم کے پاس کیا تھا؟ جی آپ بتائیے۔ اس کے سر کے پاس نمک تھا اور اس کے دم کے پاس سرکہ تھا۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اچھا، روٹیاں کتنی اتری تھی آسمان سے مچھلی کے ساتھ؟ جی آپ بتائیے، کونے والے ان کو دیجئے۔ 5 روٹیاں تھیں۔ اچھا، جو اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، جس سے روکا تھا، وہ کون سا کام تھا؟ جی آپ بتائیے، چلیں آپ بتا دیں۔ کھانا کل کے لیے نہیں بچانا۔ ہاں، خوب پیٹ بھر کر آج کھا لو، کل کے لیے نہیں بچانا۔ اب جب انہوں نے اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کی نافرمانی کی تو ان کو کیا سزا ملی؟ وہ کیا بن گئے؟ جی آپ بتائیے، ان کو دے برابر والے کو۔ کچھ بندر بن گیا، کچھ خنزیر بن گئے۔ اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اس کے بعد ان کا کیا معاملہ ہوا یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کے لیے دعا کی، پھر وہ 3 دن بعد مر گئے۔ آپ سب بچوں کے جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اللہ پاک کے جو انبیاء ہیں ہمیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ اس کے ناموں کی تکرار ہے قرآن کریم کی صورتوں کے ناموں کی تکرار اس سیگمنٹ میں ہوتی ہے۔ صورتوں کے ہم نام یاد کیا کرتے ہیں، اپنی پہلی ایپیسوڈ سے ہی ہم صورتوں کے نام یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج ہم 5 صورتوں کے نام یاد کریں گے، آج بھی انشاءاللہ الکریم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو پہلی صورت ہے جس کا ہم آج نام یاد کر رہے ہیں وہ ہے سورہ حامیم سجدہ۔ کون سی صورت ہے؟ حامیم سجدہ۔ جی میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ نام دہراتے رہیں گے تو ہمیں یاد ہو جائیں گے صورتوں کے نام۔ سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ۔
پھر اس کے بعد ہے سورہ شورا، سورہ شورا، پھر ہے سورہ زخرف، سورہ زخرف، جی سورہ زخرف، سورہ زخرف، پھر ہے سورہ دخان، سورہ دخان، سورہ دخان، سورہ دخان، اور پھر ہے سورہ جاثیہ، سورہ جاثیہ، اور پھر اس کو دہراتے ہیں سورہ حامیم سجدہ، سورہ حمیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ شورا، پھر ہے سورہ زخرف، سورہ زخرف، پھر سورہ دخان، سورہ دخان، اور آخر میں آخری جو آج ہم سورت کا نام یاد کر رہے ہیں وہ ہے سورہ جاثیہ، سورہ جاثیہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ زخرف، سورہ دخان سورہ دخان، اور سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ۔ یہ 5 نام ترتیب وار کون سنا رہے ہیں؟ کسی کو یاد ہوئے ہیں؟ آپ سنائیں لاسٹ میں۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سورہ حامیم سجدہ ہے، پھر سورہ شورا ہے، پھر سورہ زخرف ہے، اس کے بعد سورہ دخان ہے اور آخر میں سورہ جاثیہ ہے۔ اور کون سنائے گا ترتیب وار یہ 5 نام؟ آپ سنائیں۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، یہاں پر جو بچے موجود ہیں کچھ کو یہ نام یاد ہو چکے ہیں، آپ بھی صورتوں کے نام یاد کریں اور ترتیب واری آپ پہلی صورت سے نام یاد کرتے ہوئے آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں مکمل صورتوں کے نام یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے بہت ہی مشہور بزرگ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نور سے مراد آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور یعنی روشنی کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور تو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نور ہونا بیان فرمایا ہے۔ جنتی صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ عنہ، وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اور ایک ہم نے روایت بھی سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہمیں پیاری بات پتہ چلی، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی۔ نہال بھائی، اسی موقع پر امیر اہل سنت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کے ساتھ چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ، بات نور کی ہے۔ اور سیدی امیر اہل سنت کا ہم نے شعر پڑھا، تو اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تو پورا قصیدہ نور ہے۔ سبحان اللہ، قصیدہ نور ہی یہ ہے، اسے قصیدہ نور ہی کہتے ہیں، جو یہاں پہ شعر پڑھا گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ سب گھرانہ نور کا۔ میں یوں کہوں گا
کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں اگر اس شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں بیان کی گئی اس کو تھوڑا اور سمجھنا ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ نور ہے، کون سا ہے قصیدہ نور؟ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس کلام کو پڑھنا چاہیے، بندہ پڑھے گا تو اس کو اور سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور تفسیر کیا ہے، اور چیزیں اچھے سے وہ سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا جو ہم نے کلام پڑھا، نور والا آیا ہے، تو یہ بھی آپ پڑھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے، بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے، اور خود بھی جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہنا چاہیے کہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہو، تو عشق رسول میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے ہم کلام پڑھیں، سیدی امیر اہل سنت کے ہم کلام پڑھیں اور سنیں، اور اللہ کرے یہ کلام پڑھنے سے، اور اعلیٰ حضرت نے جو اور نعتیہ کلام آپ نے لکھے ہیں، سیدی امیر اہل سنت نے جو کلام لکھے ہیں، اللہ کرے یہ پڑھنے سے ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہو جائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سیگمنٹ آپ نے دیکھا شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا آخری سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، آئیں قرآن سیکھیں۔ کہ قرآن پاک تو ہم اپنے پورے پروگرام میں ہی سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس سیگمنٹ میں کچھ الگ انداز میں معلومات سکھائی جائے گی آپ کو، کچھ الگ انداز سے جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی کے انداز سے آپ کو قرآن کریم کی کچھ اہم معلومات انشاءاللہ الکریم فراہم کی جائے گی۔ ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عبد الحنان بھائی، اور ٹیم بی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عتیب بھائی ماشاءاللہ۔ تو طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہیں 6 سوال۔ کتنے سوال ہیں؟ 6 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے قرآن پاک کی 13ویں سورت کا نام بتانا ہے، تو ہر سوال کے آگے آپ کے 3 آپشنز بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہ آپشن درست ہے، تو آپ وہ آپشن نکالیں اور اس سوال کے جواب کے آگے لگا دیں۔ قرآن پاک کی 13ویں سورت کا نام ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سورہ مائدہ ہے یا سورہ رعد ہے، سورہ یونس ہے، تو وہ آپ نے پرچی نکال کے اس کے جواب کے آگے لگا دینی ہے۔ اب اس سورت کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، اس سورت کے ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں، تو وہ آپ سیکوینس سے بتاتے رہیں گے۔ یعنی آپ سے 6 سوال کیے جائیں گے اور ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا، اور 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 6 سوالات ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے۔ جو زیادہ درست جواب دے گا وہ اس سیگمنٹ کا ہوگا ونر۔ ونر۔ کون ہوگا؟ ونر ہوگا۔ جی تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ 2 منٹ کا ٹائم ہے اور آپ نے سارے جوابات کوشش کرنی ہے کہ درست دینے ہیں۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا بھی ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو بچے موجود ہیں جو یہاں پر حصہ لے رہے ہیں، ان کا بھی ٹائم شروع، آپ کا بھی ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ آپ بھی جو آپ کے پاس پین اور کاپی، اس میں بھی آپ لکھنا شروع کریں کہ کون سا درست جواب ہے۔ جلدی 1 منٹ ہو چکا ہے، کا ٹائم گزر چکا ہے آپ کا، جلدی کیجیے۔ عبد الحنان بھائی، سورت کے ٹوٹل رکوع بھی بتانے ہیں۔ عتیب بھائی بھی ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹائم بہت کم بچا ہے آپ کے پاس، جلدی کیجیے۔ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس۔ جی عتیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے، ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں ایک بار۔ عبد الحنان بھائی آپ کے پاس بھی کچھ وقت ہے، چیک کر سکتے ہیں آپ۔ جی تو ٹائمر شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 آخر وقت میں آنسر چینج کیا جا رہا ہے۔ آخری وقت میں ہمارے عبد الحنان بھائی نے ایک جواب جو ہے وہ اپنا چینج کیا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں، پہلے عبد الحنان بھائی کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کی 13ویں سورت کا عبد الحنان بھائی کو نام بتانا تھا، اور آپ نے سورہ رعد آنسر دیا ہے اس کا، جبکہ اس کا درست جواب بھی سورہ رعد ہی ہے، اور آپ کا جواب درست ہے، تو عبد الحنان بھائی کو ملتا ہے 1 پوائنٹ۔ اب اگلے سوال کا آپ نے جواب دیا ہے کہ اس سورت کی یعنی سورہ رعد کی ٹوٹل آیتیں ہیں 43۔
اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ نے بتانے تھے اور آپ نے 855 آپ نے اس کا آنسر دیا ہے اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورت کے ٹوٹل حروف 3506 یعنی 3506 آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا ہے، جبکہ اس کا درست جواب بھی 3506 ہی ہے. سبحان آپ کو اللہ. ایک اور نمبر دیا جائے گا. سورت کے ٹوٹل رکوع بتانے تھے اور آپ نے یہاں پر جواب دیا ہے 24 کا، جبکہ میرے پاس جو جواب ہے اور جو درست جواب ہے وہ ہے 6. کتنے رکوع ہیں اس میں؟ 6. جی 6 اس سورت میں رکوع ہیں. سورت کہاں نازل ہوئی، کون سے شہر میں نازل ہوئی، مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟ اور آپ نے جواب دیا مکہ پاک، جبکہ اس کا درست جواب بھی مکہ پاک ہی ہے اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح آپ نے حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس، کیونکہ آپ نے 5 جوابات درست دیے ہیں اور ایک آپ سے غلطی ہوئی ہے. اب بڑھتے ہیں ہمارے عتیب بھائی کی طرف. جی پیارے بچوں، کیا لگتا ہے آج کون سی ٹیم جیتے گی، ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی. ٹیم اے کچھ بچے کہہ رہے ہیں، یعنی عبدالحنان بھائی کو کچھ سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ٹیم بی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے عتیب بھائی کو. تو قرآن پاک کی 14ویں سورت کا آپ نے نام بتانا تھا اور اس کا درست جواب ہے سورہ ابراہیم اور آپ نے سورہ ابراہیم ہی اس کا درست جواب دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے ہمارے عتیب بھائی نے. سورت کی ٹوٹل آیتیں یعنی سورہ ابراہیم کی ٹوٹل آیتیں آپ نے بتانی تھی اور آپ نے جو آنسر دیا ہے اس کا وہ 129 آپ نے آنسر دیا ہے، جبکہ اس کا درست جواب ہے 52 اس کا درست جواب ہے. تو آپ سے یہ غلطی ہو گئی. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ نے بتانے تھے اور آپ نے لگایا ہے 3100 3100 آپ نے اس کا آنسر دیا ہے، جبکہ اس کا درست جواب ہے 861. آپ سے یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. سورت کے ٹوٹل حروف آپ نے بتانے تھے اور آپ نے جو چٹ لگائی ہے وہ ہے 3434 کی یعنی 3434 کی اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورت کے ٹوٹل رکوع ہیں 7، جبکہ آپ نے اس کا جواب دیا ہے 16 اور آپ سے غلطی ہو گئی، اس لیے آپ کو اس کا بھی نمبر نہیں ملے گا. سورت کہاں نازل ہوئی، آپ نے جواب دیا مکہ پاک میں، جبکہ سورت نازل ہوئی ہے مکہ پاک میں اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح آپ سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں اور 3 جوابات آپ نے درست دیے ہیں. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم اے نے. ماشاءاللہ عبدالحنان بھائی کی ٹیم نے، عبدالحنان بھائی نے مقابلہ جیت لیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کتنا پیارا انداز تھا، ایکٹیویٹی کے انداز میں قرآن پاک کی سورت کی آیات کی ہمیں تعداد پتہ چلی، رکوع کا پتہ چلا ہمیں کہ کتنے رکوع ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، بہت کچھ اس میں ہمیں معلومات ملی. تو کڈس بدری چینل کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس طرح کا اپنے گھر میں گیم کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یا 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آپ وہ لے لیں اور اس میں سے جو ہے آپ اپنا گیم کر سکتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھی آج کی ہماری ایپیسوڈ قرآن ٹائم کی. امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.